کسی قبر کے پاس جایا کرتے تھے تو زاروں پہ تار رویا کرتے تھے. کسی نے پوچھا آئی عمر بن عبدالعزیز تمہیں رونا کیوں آتا ہے؟ آئی عمر بن عبدالعزیز اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا آئی لوگوں کیا بتاؤں مجھے اس قبر سے ایک آواز آتی ہے. آئی دنیا میں زنا کرنے والوں، آئی میری پیٹھ کے اوپر چوری کرنے والوں، آئی میری پیٹھ کے اوپر زنا کرنے والوں، شراب پینے والوں، غلط کام کرنے والوں، تمہیں ایک نہ ایک دن تو تمہیں مرنا پڑے گا اور تمہیں اسی قبر میں آنا ہوگا. اس وجہ سے زیادہ ایکٹنگ مت کرو، زیادہ تکبر مت کرو. اور اللہ کہتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے لوگوں زمین میں تکبرانہ انداز میں مت چلو. قبر کو یاد کر لیا کرو. ایک بادشاہ گزرے غالباً سکندر بادشاہ. وہ 6 مہینہ حکومت کیا کرتا تھا اور 6 مہینے کہیں کسی جگہ چلے جایا کرتا تھا کسی جنگل میں اور پھوٹی ہوئی قبروں کے پاس جا کر کے 6 مہینے زندگی کاٹا کرتا تھا. اور ان قبروں کے پاس جانے کے بعد وہاں سے ہڈیوں کو نکالتا تھا اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد ان ہڈیوں سے مخاطب ہوا کرتا تھا اور ان ہڈیوں سے کہا کرتا تھا او ہڈیوں کل تو تم میرے طرح تھے، کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، کل تم میرے جیسے تھے، کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر کے وہ بادشاہ زارو قطار رویا کرتا تھا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتا تھا. اور لوگوں کبھی کبھی اپنے قبرستان کی زیارت کر لیا کرو. اور بازاروں میں گھومنے والوں، آئی انجوائے کرنے والوں، اور شراب پینے والوں، اور غلط کام کرنے والوں، تمہیں بھی تو موت آئے گی. جب امام الانبیاء کو موت آ سکتی ہے، رحمت للعالمین کو موت آ سکتی ہے. جاؤ تمہیں یقین نہ ہو تو اس سعودی عربیہ کی سرزمین کے اوپر تم چلے جاؤ، مدینہ کی دھرتی میں جاؤ، مسجد نبوی کے پاس جاؤ، وہاں پہ تمہیں ایک باب السلام ایک دروازہ ملے گا، اس سے تم انٹری کرو. آپ کی نظر جناب محمد رسول اللہ کی قبر کے اوپر پڑے گی. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جب دنیا کی اتنی بڑی ہستی، اتنا اعلیٰ مقام رکھنے والا جب انتقال ہو سکتا، دنیا سے جا سکتا ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے. لیکن میرے بھائیوں کچھ نیکیاں لے کر کے جاؤ. اللہ پوچھے گا میرے بندو تم نے دنیا میں کیا کیا تو تم جواب کیا دو گے؟ اس اللہ سے ڈرتے رہو. پوری رات بھر تقریر سننے کے بعد فجر کی نماز گول، فجر کی نماز ہی آدمی نہیں پڑھے تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو دیندار بناؤ. زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے. کب ختم ہو جائے زندگی، کب فنا ہو جائے اور ہم اور آپ کب مر جائے کوئی جانتا نہیں ہے. میرے بھائیو موت آئے گی، کب آئے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے. زندگی ہم جو گزار رہے ہیں اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. میرے پیارے ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ موت آنی ہے، چاہے کتنا بھی بڑے امیر، غریب، امیر، عالم، جاہل کچھ بھی ہو، ہمیں مرنا ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی کے اعمال کو اللہ تولے گا. جس کی نیکیاں اچھی اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا. اور یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے. کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کیا، ہمارے ساتھ یہ دنیا کیا وفا کرے گی؟ ہمارے ساتھ یہ دنیا کیا وفا کرے گی؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، امیر سے امیر ترین لوگوں کو، کہ اچانک آدمی مر گیا. میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں جب تک رہیے اللہ سے ڈرتے رہیے، علماء سے رابطے میں رہیے، کانٹیکٹ میں رہیے، حلال و حرام کی تمیز کیجئے، کم کمائیے، لیکن اللہ کا نیک بندہ بن کر کے زندگی کاٹیے. زندگی کب فنا ہو جائے، کب ختم ہو جائے، موت کب آ جائے کوئی جانتا نہیں ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں آپ کے جو مدارس ہیں، آپ کے ہاں جو مساجد ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے. ان مدرسوں کو آپ زندہ رکھیے. شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے ذریعے سے اور اسی کی برکتوں سے اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا
فرمائے. شاید کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسی سب کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو معاف کر دے، کیونکہ یہ مسجد، یہ مدارس، یہ اسلام کے قلعے ہیں، اس کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مدرسوں کے پر غلط نظر ڈالنے والوں کو میں چتاونی دینا چاہتا ہوں کہ مدارس ہی سے جو نکلتے ہیں، مسجدوں کی حفاظت کرنے والے علماء انہی مدرسوں سے نکلے ہوئے ہیں. اس وجہ سے مدرسوں کی حفاظت کیجئے میرے بھائیوں، اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے جب تک قرآن اور حدیث جانے گا. کیونکہ جب اللہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو علماء ہیں، اللہ کو جاننے والے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، الہ العالمین تجھ سے ڈرنے والا بنا دے. ہمیں اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے دنیا میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. جب بھی ہماری موت آئے، ایمان کے پر موت آئے، اللہ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.